الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں ایک جمعہ اور نصیب فرمایا. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20، 21 اور 22 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بجلی چھین لیتی ہے ان کی نگاہیں جب تیز روشنی ڈالی ان کے لیے، چل پڑے اس میں، اور جب چھا گیا اندھیرا ان پر کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سنوائی اور بینائی چھین ہی لیتا. نہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سننا چھینا، نہ ان کا دیکھنا چھینا. البتہ آپ کا تجربہ ہے ہم سب کا کہ جب لائٹ چمک رہی ہو بہت زیادہ تو اس کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا. تیز بجلی، تیز روشنی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے باوجود میں نے تمہاری بینائی بھی نہیں چھینی اور تمہاری سنوائی بھی نہیں چھینی. اور یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے ہم روزانہ اتنے گناہ کرتے ہیں، وہ ہم سے کوئی چیز چھینتا نہیں، الٹا ہمیں روز رزق دیتا ہے، روز ہمیں نوازتا ہے. اور جو جتنا بڑا کافر ہے اس کو اتنا زیادہ نواز دیتا ہے. یہودیوں کو دیکھیں، وہ سب سے بڑے کافر ہیں، ان کو سب سے زیادہ نوازا ہوا ہے، دنیا سب سے زیادہ ان کو دی ہوئی ہے. عام اصل میں پتہ کیا بات ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں نوازا گیا ہے تو جس کے پاس دولت ہے وہی نوازا گیا ہے. اس انداز میں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل جو دولت ہے وہ دین کی دولت ہے، اور جس کے پاس وہ ہے سمجھ لے اس سے اللہ پیار کرتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت اپنے رب کی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، اور پھر اس کے سبب پھلوں سے تمہارا رزق پیدا کیا، تو اللہ کے لیے نہ بناؤ شریک اور تم جانتے ہو. یہاں پہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. پرسوں کی بات ہے، میں موبائل کے اوپر بیٹھا ہوا، ایسی ذہن میں ایک بات آ گئی.
موبائل کے اوپر کام کر رہا تھا تو واٹس ایپ کی کال آئی ہوئی تھی، تو دوسرے نمبر سے کال آئی تو واٹس ایپ کی کال آٹومیٹکلی قطع ہو گئی اور ڈائریکٹ نمبر والی کال جو تھی وہ مل گئی۔ تو میرے ذہن میں جو بات آئی وہ آپ تک شیئر کرنے لگا ہوں۔ موبائل کمپنی نے جب یہ موبائل بنایا تھا نا تو اس کا اصل مقصد تھا کال سننا، ایک دوسرے سے کال کو بات کرنا، اسی کے زیادہ پیسے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کا نمبر ملایا، قاری صاحب کا نمبر ملایا، قاری صاحب کوئی اور کام کر رہے تھے، بیچ میں فیس بک چلا رہے تھے یا کچھ اور کام کر رہے تھے، وہ سب کچھ بند ہو گیا، میری کال قاری صاحب کو ڈائریکٹ مل گئی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ذرا غور نال سمجھنا۔ موبائل بنایا تھا کال کے لیے، بیچ میں فنکشن بے شمار آ گئے۔ انسان پیدا کیا گیا تھا اپنی عبادت کے لیے، بیچ میں فنکشن بے شمار آ گئے، بیٹوں کی ذمہ داری آ گئی، بیٹیوں کی ذمہ داری آ گئی، دکان کی ذمہ داری آ گئی، کاروبار کی ذمہ داری آ گئی، نوکری کی ذمہ داری آ گئی، فلاں ذمہ داری آ گئی، ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری آ گئی، بیوی کی ذمہ داری آ گئی، بے شمار ذمہ داریاں آ گئی۔ موبائل کے اوپر بھی بے شمار ذمہ داریاں ہیں، فلاں ایپ آ گئی، فلاں ایپ آ گئی، فلاں ایپ آ گئی، ڈھیر لگ گیا، میموری بھی بڑھ گئی۔ کسی زمانے میں یہ کیمرہ ریکارڈ کیا کرتا تھا، اب کیمرے کا کام موبائل کر رہا ہے، ڈھیر لگ گیا ہے۔ لیکن جب کال آتی ہے نا تو موبائل سارے کام چھوڑ کے آپ کو کال سناتا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کی کال آتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے کال آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بندے تیرا فرض ہے کہ اب سارے ایپ بند کر دے اور جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اس کام کے لیے تو پہنچ جا۔ یہ ایک بڑی ہماری اس نے مسئلہ حل کر دیا کہ بندہ جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ کام پہلے کرے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے لوگوں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہاں پہ لفظ استعمال کیا یا ایھا الناس، اس میں تمام لوگوں کو قرآن مخاطب ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ تم عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شریک کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ تمہیں میں نے پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ تو یہ ہمیں سبق مل رہا ہے سورہ بقرہ سے کہ اے انسان، تجھے تیرے اللہ نے پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ہاں، اگر تو عبادت کے ساتھ ساتھ راہ راست پہ چلے گا تو تیرے وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی میں نیکیوں میں شامل کر دوں گا۔ پھر تو کہ میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے اور تجھ میں نسیان بھی ہے، تو بھول بھی جاتا ہے، تجھ سے خطاب ہی ہو جاتی ہے، تو میں نے تیرے لیے جمعے رکھ دیے۔ جب تو گناہ کرے تو اگلے جمعے کو میں تیرے وہ سارے گناہ مٹا دوں۔ جب تو چھوٹے چھوٹے گناہ کرے، فجر کے نماز پڑھے تو فجر سے پہلے تو نے جتنے گناہ کیے تھے میں نے معاف کر دیے۔ جب تو زور پڑھنے کے لیے آئے تو فجر سے لے کر زور تک تو نے، اب یہاں پہ میرے کچھ دوست پتہ کیا کہیں گے، اچھا اسی تے فلاں چیز گھٹ تول کے بیچنے ہیں، چل نماز پڑھ لیں گے۔ نہیں، یہ آپ حقوق العباد ہیں، ان کے ساتھ آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور لے گا۔ یہ توبہ کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ یہ جو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، جتنے بھی صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی۔ سائنس کہتی ہے یہ جو سمندر ہے نا، سمندر اس کا پانی ویپرز میں تبدیل ہوتا ہے، بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، ہیٹ پڑتی ہے تو یہ ویپرز میں تبدیل ہوتا ہے، تو پھر یہ بادل بنتے ہیں، پھر بادل بن کے تو یہ پہلے پھر یہ برستے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ویسے ہی ان کی تحقیق ہے۔ تو تحقیق آخر کبھی غلط کبھی صحیح، کیونکہ سائنس جو ہے وہ پہلے کہتی ہے، پھر تجربہ کرتی ہے،
پھر بتاتی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، تجربے کے بعد بتاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں جو کچھ بتاتا ہے وہ 100%، 100% A1 ہے، اس کی نہ زیر ادھر ہے نہ زبر ادھر ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں برساتا ہوں تو پھر بخارات نہیں برساتے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں سمندر کے بخارات بنے تو سمندر کے بخارات تو سارا سال بنتے رہتے ہیں۔ جو فزکس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں ایک ایواپریشن بھی ہے، جس میں سورج نہ بھی نکلا ہو تو پانی ویپرز کی صورت میں اوپر جاتا رہتا ہے۔ جتنا بڑا برتن ہوگا اتنی زیادہ ویپرائزیشن ہوگی، اتنے زیادہ ویپرز اوپر جائیں گے، تو جب اتنے زیادہ ویپرز اوپر جائیں گے تو پھر اتنی زیادہ بارش بننی چاہیے، پھر تو بارش ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے۔ ادھر سمندر کا پانی اوپر گیا، ادھر بارش ہو گئی، تو بارش اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں بارش میں برساتا ہوں۔ یہ انسانوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں رزق بھی میں ہی دیتا ہوں۔ بازار میں یہاں پہ جو بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے، ایک کسی زمانے میں سنترے آیا کرتے تھے، اب تو آنے ہی ختم ہو گئے، اینج کر کے کرو تو پھاڑی پھاڑی علیحدہ ہو جاتی، وہ بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور موسمی بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے کہ وہ زور لا کے چھلنا پہنتا، پھر پھاڑی علیحدہ کرنی پہنتی، اس کی خود بخود علیحدہ ہو جاتی ہے، اور وہ زور لا کے علیحدہ کرنی پہنتی ہے، پھٹ بھی جاتی ہے۔ اور جب آپ اس کو پھاڑ لو تو ان کے ریشے دیکھو، ہر کسی کا ریشہ بھی الگ ہوگا۔ کیٹیگری ایک ہے، موسمی مالٹا کیٹیگری ایک ہے، پھل ایک ہے، ایک ہی کیٹیگری ہے۔ میں اس کی مثال آم کے ساتھ نہیں دے رہا، اسی کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لیے رزق پیدا کرتا ہوں۔ یہ اللہ ہے جو موسمی کا ریشہ کوئی اور دکھاتا ہے تمہیں، فروٹر کا کوئی اور دکھاتا ہے، سنترے کا کوئی اور دکھاتا ہے، تم خود بنا کے دکھاؤ تو صحیح۔ ایک انار کھول لو ساری زندگی لگے تو دوبارہ بند نہیں کر سکتے۔ ایک انار کھول لیا جائے، اتنے تو بے بس ہیں کہ ایک انار کھول کے کسی بھی سائنٹسٹ کے آگے رکھ دو، ذرا ذرا دوبارہ باندھتے کر، جس طرح میرے اللہ نے باندھ کیتا سی وہ باندھتے کر۔ تو ساری زندگی لگا رہے سائنسدان، تو بند نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو ہمیں انسان بنایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور اپنا کام نہیں چھوڑتے، میں نے بڑی کوشش کی جانور اپنا کام چھوڑ دے، نہیں چھوڑتے، بڑی کوشش کی، یقین کیجئے۔ میرے گھر کے سامنے درخت ہے، اس کے اوپر صبح صبح چڑیاں آگے بولنا شروع کرتی ہے، بڑی کوشش کی یار نہ بولن، نہیں اس طرح ہی بول دیا نہیں آگے۔ وہ اپنے وقت کے اوپر ہی آتی ہے، بتاتی ہے کہ بھئی صبح ہو گئی جے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں تہجد پڑھا کرتا تھا، ایک دن میں تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکا، تو جب میں اٹھ کے نیچے آنے لگا، چھت پہ سوئے ہوں گے، کھلے سوئے ہوں گے، تو مجھے جانور کی آواز آئی کسی کی بولنے کی۔ تو میں نے کہا شیخ سعدی دت ہے تجھ پہ کہ جانور تجھ سے نمبر لے گیا۔ جانور نے تو اپنی حرکت نہ چھوڑی، اپنی روش نہ چھوڑی جو اللہ نے اس کے ذمے لگایا تھا کہ تو نے اتنے بجے اٹھ کے تو نے بانگ دینی ہے، اتنے بجے اٹھ کے تو نے میرا ذکر کرنا ہے، اتنے بجے اٹھ کے تو نے چوں چوں کرنا ہے، اتنے بجے اٹھ کے تو نے وو کرنا ہے۔ وہ تو باز نہیں آیا، اس نے تو اپنے ٹائم کے اوپر کیا، لیکن انسان تجھے تو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو میری عبادت ہی بھول گیا۔ تو دوستو آج کی یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ ہمیں سبق یہ دیتی ہیں کہ اپنی اصل نہ بھولو۔ ہماری جو اصل ہے نا، انسانوں کی جو اصل ہے وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن نے کہا سورہ انفال کے اندر شر الدواب، بدترین جانور، شر الدواب قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ وہ بدترین جانور ہیں جو اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جانوروں سے بھی بدتر حضرت با یزید بستامی، قربان جاؤں میں،
ہمارے پرانے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو بلند کریں. آج کل میڈیا کے اوپر بزرگوں کے اوپر بڑے حملے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے عجیب عجیب لوگ آ گئے ہیں. وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں بیچ میں چیزیں حذف بھی کر جاتا ہوں. حضرت باجوزید بستامی سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ جو ایک آوارہ کتا پھر رہا ہے اس کی دم سے اچھی ہے کہ بری ہے؟ داڑھی کی نسبت کتے کی دم سے میرے جیسا بندہ ہوتا اسے غصہ چڑھ جاتا, تو ہوتا کون ہے, تو ہوتا تیری جرت کیسے ہوئی؟ لیکن یہ اللہ والے ایک عجیب لوگ ہوتے ہیں. کہتے سوال کرنے والے کو جواب یوں دیا کہ اگر میری یہ داڑھی, بھئی داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی نا, داڑھی تو فرعون کی بھی تھی, کہ فرعون کی داڑھی موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی داڑھی کو جواہرات لگے ہوتے اس کی داڑھی میں, تو جب ایسے ہاتھ مار کے اس کے بال کھینچے تو تبھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ بچہ نہیں ہے, یہ بنی اسرائیل کا وہی بچہ ہے جو مجھے قتل کرنے آیا ہے. تو کہا نہیں یہ تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا, وہ چمک رہا تھا اس نے اٹھا لیا. پھر ایک طرف کوئلے رکھے گئے ایک طرف ہیرے رکھے گئے, تو موسیٰ نے کوئلہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھا اللہ کے حکم سے. پھر موسیٰ نے دعا بھی مانگی, رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, میری زبان کھول دے. پھر اللہ نے کھول بھی دی. وہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے. تو یہ اللہ والے واہ واہ ہوتے ہیں, اور انبیاء کی تو کیا بات ہے. تو کہا کہ اگر میری یہ داڑھی مجھ سے نیک عمل کرواتے ہوئے مجھے جنت میں لے گئی تو پھر اس کتے کی دم سے کیا, پھر زمانے کی ہر چیز سے بہت اچھی. اور اگر میں اس کی وجہ سے نیک عمل نہ کر سکا اور مجھے یہ جہنم میں لے گئی تو پھر یہ کتے کی دم زیادہ اچھی ہے. تو ہم نے داڑھیاں تو رکھ لی ہیں, ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے, ہم نے داڑھیاں تو رکھ لی ہے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق دے تاکہ ہم یہ نیک عمل کرتے ہوئے جنت میں چلے جائیں. تو پھر تو ہماری داڑھیاں واہ واہ ہے, پھر تو الحمدللہ ہماری داڑھیاں واہ واہ ہے. اور اگر نہ لے کے گئے تو پھر باجوزید بستامی کا مقولہ تو آپ کے سامنے ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق خاص دے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت جس انداز میں اللہ چاہتا ہے ویسے کریں. اور اب حدیث کا سلسلہ شروع کرنا ہے. وقت میں نے آج زیادہ رکھا ہے حدیث کے لیے. 3 آیتیں سورہ بقرہ سے, الحمدللہ سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے. 2 رکوع اور 1 آیت آج ہماری مکمل ہو گئی ہے. جو لوگ ساتھی نئے ہیں وہ سماعت کر لیں. ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں, ہم قرآن کے طالب علم ہیں. اگر ہم قرآن کی علم کو سیکھتے ہوئے مر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے کی کڑی میں نے اس طرح شروع کی کہ قرآن پاک کو بالکل شروع سے شروع کر دیا. کسی جمعے 2 آیتیں, کسی جمعے 3 آیتیں, کسی جمعے 4 آیتیں, اور گھر سے نیت کر کے آنی ہے کہ ہم تو قرآن سیکھنے جا رہے ہیں بس. اور قرآن سیکھتے سیکھتے بیچ میں احادیث بھی آئیں گی, کیونکہ جب قرآن سیکھا جائے گا تو حضور نے قرآن سکھایا ہے تو آپ نے حدیثیں بھی بتائی ہیں. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ فرشتے پوچھیں گے کہ بتا تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں جواب دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ فقیر سہیل قادری یہ جواب دے گا کہ میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کیا کرتا تھا.